ثواب کو اس کی جگہ پر رکھا کہ جب کوئی انسان دنیا سے چلا جائے تو ان کے پیچھے ایصال ثواب کیا جائے، تو اس ایصال ثواب کے صدقے اللہ رب العالمین اس میت کی مغفرت فرماتا ہے۔ روایتوں میں آیا کہ جب کوئی مرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ سمندر کے اندر کوئی آدمی جس کو تیرنا نہیں آتا وہ ڈبکیاں لگا رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی سہارا بنے، ہاتھ دے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر یا سہارا لے کر کے میں باہر نکلوں۔ تو کا مرنے والا جب قبر کے اندر جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ سمندر کے اندر ڈبکیاں لگانے والا، سمندر کے اندر انسان ڈبکی لگا رہا ہوتا ہے اور وہ اب مرے تب مرے، تو قبر میں ایسے ہی کہ بھائی اب جلا تب جلا، ہو سکتا ہے ابھی عذاب آ جائے۔ اتنے میں ایصال ثواب کرنے والا جب کوئی ایصال ثواب کسی کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس ثواب کے صدقے میں اس میت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایصال عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پہنچانا، ایصال ثواب جس کا معنی ہے ثواب کا پہنچانا۔ تو ایصال ثواب مردوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ زندوں کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ اللہ رب العالمین اس ثواب کے صدقے ہمارے اس بھائی کے درجات بلند فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کی عمر کو لمبی فرما، اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب اللہ اس ثواب کے صدقے میں مرحومین کے عذاب کو ہلکا فرما، عذاب کو دور فرما، جنت عطا فرما، یوں کر کے ان کی دربار میں ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ حدیثوں میں بے شمار روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فوت ہو گئی تو حضرت سعد نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ کروں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو کہا میں ان کے لیے کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا ثواب کرے گا؟ تو کہا امام الانبیاء نے کہ اس وقت پانی کی ضرورت ہے، ایصال ثواب جس وقت جو ضرورت ہو وہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو کہا اس وقت پانی کی ضرورت ہے، تو حضرت سعد نے اپنی والدہ کے نام پانی کا ایک کنواں کھدوایا اور اس کا نام بھی ام سعد کر کے کنویں کا نام رکھا گیا۔ ان کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے کہ کوئی آدمی آیا جس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کہا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو کہا میں کچھ ثواب کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ حیات ہوتی تو صدقہ خیرات کے لیے کہتی، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، وہ کہہ نہیں سکی۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہا اب تو کیا کرے گا؟ تو کہا میں ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں تو صدقہ کر، ان کو ثواب پہنچے گا۔ ایسی بے شمار روایتوں میں احادیث میں ایصال ثواب کی فضیلت ہے، کیونکہ مرنے والا مرتا نہیں ہے، ایک جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ میں چلا جاتا ہے۔ موت انسان کو مٹانے کے لیے نہیں، موت انسان کے مقام کو اور انسان کی جگہ کو، انسان کے وطن کو تبدیل کرنے کے لیے آتی ہے، بلکہ ایک جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ میں بندہ جاتا ہے۔ آج ہم حیات ہیں، آنے والے وقتوں میں ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری روح بھی نکل جائے گی۔ دنیا میں انسان اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، نیک عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں، برے عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جب کوئی میت دنیا سے جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر اس وقت اس کی روح کو پلٹا دیا جائے اور پوچھا جائے کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے،
تو واپس دنیا میں جا کر کون سا عمل کرے گا؟ تو بندہ کہے گا کہ مالک میں آج سے پہلے نمازیں چھوڑتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، چوری کرتا رہا، ڈکیتی کرتا رہا، حسد، کینہ، بغض رکھتا رہا، کرتا رہا، روزے قضا کرتا رہا، وہ جو اس نے اعمال قبیحہ برے برے عمل کیے تھے وہ یاد کر کے کہے گا مالک میں کرتا رہا، اگر میری روح واپس پلٹا دی جائے تو میں دنیا میں جاؤں گا، جا کر صرف تیری رضا کے لیے کام کروں گا، وہی کام کروں گا جس میں تیری رضا ہے، جس میں تو راضی ہو جائے، وہی جا کر کے کام کروں گا، نماز قائم کروں گا، روزے رکھوں گا، حج کروں گا، صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ دوں گا، لوگوں سے اچھی باتیں کہوں گا، بری باتوں سے رکوں گا اور دوسروں کو روکوں گا۔ اس کے علاوہ کہتا کہ میں آپسی جھگڑے فتنے فساد سے بچ کر صرف تیرے لیے مالک جو زندگی کے لمحات گزاروں گا وہ صرف تیرے لیے گزاروں گا۔ تو صاحب تقویٰ نے فرمایا کہ وہ تو چلا گیا، اب وہ پلٹ کر آنے والا نہیں ہے، ایک دن آئے گا ہم بھی ایسے چلے جائیں گے، آج ہیں حاجی، آج ہیں نام، سیٹھ، ٹھیکیدار، پٹواری صاحب، تھانے دار صاحب، آج ہیں، لیکن جیسے روح نکلی تو وہ میت سے تبدیل ہو گئی۔ روح کا نکلنا تھا، اب اعمال بھی ختم ہیں۔ اب اگر نمازی تھے ظاہری اعتبار سے، روزے دار، حاجی، قاضی، نمازی، جتنی بھی عبادتیں کی وہ کی، لیکن اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب نماز روزے سارا دروازہ بند ہو چکا۔ اب پیچھے ہم نے کیا چھوڑا ہے؟ اپنے پیچھے کچھ اگر چھوڑا، اچھے کارنامے چھوڑے ہیں تو وہ ثواب پہنچتا رہے گا، برے کارنامے چھوڑے ہیں تو اس کا انجام بھی پہنچتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ان اٹھتے ہوئے لاشوں سے، چلتے ہوئے دکھتے ہوئے جنازوں سے اور اپنی نظروں کے سامنے بنتی ہوئی قبروں سے، ان مٹی کے ڈھیلوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا غفلت میں ہے کہ دیکھنے میں تو صرف مٹی کا ڈھیر لگتا ہے کہ بھائی مٹی ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جن کی قبریں اوپر تو اچھی ہے، بنا سگار اوپر تو اچھا ہے، لیکن نیچے ڈھیر ہو چکی ہے، نیچے ان کی قبروں میں آگ لگ چکی ہے۔ تو ہمیں ہر لمحے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ حدیث میں آیا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ آقا کوئی ایسا ہے جو شہید بھی نہیں ہوگا لیکن شہداء کے ساتھ میں ان کا حشر ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اللہ رب العالمین اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ اب کیسے یاد کرے گا؟ تسبیح دے گا، موت الموت الموت الموت، اس کو یاد نہیں کہتے۔ کہ جس بندے کو موت کی یاد آئے گی وہ بندہ گناہ کے خیال سے بھی بچے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ کہ موت آ سکتی ہے نا بھائی، میں جھوٹ بولوں، جھوٹ بولتے بولتے کہیں اگر موت آ گئی، آخری کلمہ اگر جھوٹا نکلا اور اس پر اگر موت ہو گئی، آخر کلمہ اگر غیبت والا نکلا اس پر اگر موت آ گئی، آخر لقمہ اگر حرام کھایا اس پر اگر موت آ گئی، آخر میں کسی کی مذاق کر رہا تھا اس پر اگر موت آ گئی، آخر میں چوری کر رہا تھا اس پر اگر موت آ گئی تو میرا حشر کیا ہوگا؟ کہ موت کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ خیال کرے اپنے دل و دماغ کے اندر کہ ہو سکتا ہے ابھی مجھے موت آ جائے، موت آ جائے۔ اس پر بزرگان دین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، تصوف کی کتاب بھری ہوئی ہے، امام غزالی نے لکھا احیاء العلوم میں، اور مولانا رومی مثنوی شریف میں تحریر فرماتے ہیں، بڑی بڑی کتب میں تذکرۃ الموت نامی کتابیں، نجات دلانے والے اعمال کتاب بزرگان دین نے لکھ رہے ہیں اور آئندہ بھی لکھتے رہیں گے۔ حضرت ربی کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ موت دو طرح کی ہوتی ہے، کسی کو موت ان کے برے اعمال تک پہنچانے کے لیے آتی ہے، ان کی شر کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے، غرور گھمنڈ کو توڑنے کے لیے آتی ہے، اور کسی کو موت اس کی خوشخبری سنانے کے لیے آتی ہے۔ کسی کو موت بہار بن کر آتی ہے، کسی کو موت اس کے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے،
کسی کی موت چین و سکون کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے. جو زندگیاں سکھ چین آرام راحت میں گزار رہے ہیں، موت آ کر لپیٹ کر کہتی ہے کہ اب تیری سکھ کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہے، اب تیری اے سی کولر پنکھے، اب تیرے لیے جو کچھ مکان محلات بنگلے گاڑیاں ہیں، اب یہ تیری نہیں ہے، خریدی تو نے ہے لیکن تیرے کام کی نہیں ہے. اب تیرے اندر وہ اعمال ساتھ میں جائیں گے جو تو کر کے آیا ہے. اب تیرا قبر، تیری مکان، تیری دکان، سب کچھ تیرا قبر ہے. اب اس کے اوپر منو مٹی ڈالی جائے گی، اندر یہ تڑپتا رہے گا. اگر گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، لیکن اگر کوئی نیک ہے، اگر کوئی پرہیزگار ہے، اگر کوئی عاشق رسول ہے، محب رسول ہے، تو پھر موت انہیں مٹانے کے لیے نہیں آتی ہے، موت انہیں جنت دلانے کے لیے آتی ہے. اور موت آ کر کہتی ہے کہ بڑے دکھ دیکھے ہیں، بڑی مصیبتیں جھیلی ہے، اب گھبرا مت، میں آ گئی ہوں تجھے تیرے محبوب سے ملانے کے لیے. اب تیری گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، تیرے غم ختم ہو جائیں گے. اے پاکیزہ روح، روایتوں میں آیا ہے کہ جب کسی اللہ کے نیک بندے کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے جھرمٹ کو بھیجتا ہے، حضرت ملک الموت کو حکم دیتا ہے، اے ملک الموت جا میرے بندے کی روح قبض کر کے 70,000 نوری فرشتے تشریف لاتے ہیں، ساتھ میں ملک الموت ہوتے ہیں. آ کر کے اس بندے کو حکم دیا جاتا ہے، پلٹ جا بندے. جیسے بندہ یہ سنتا ہے کہ میری موت قریب آ گئی ہے تو اب یہ بندہ کہتا ہے، اے مالک اس کا تو میں انتظار کر رہا تھا، کیوں کہ مجھے معلوم ہے کہ موت مٹانے کے لیے نہیں بلکہ قبر میں حضور کا دیدار ہونے والا ہے، مٹانے کے لیے نہیں بلکہ یار سے ملانے کے لیے آتی ہے. موت ہر ایک کو مٹاتی نہیں ہے، کسی کو اس کی شر کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے اور کسی کو محبوب کا دیدار کرانے کے لیے آتی ہے. یقیناً برے شخص کو بھی موت آتی ہے، نیک شخص کو بھی موت آتی ہے، لیکن برے کی برائی کے خاتمے کے لیے موت آتی ہے اور اچھے کی اچھائیوں کے بدلے کے لیے موت آتی ہے. کاش کہ اللہ ان اچھوں کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. یقیناً اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. ان کی نگریاں جو ہوتی ہے یہ عام نگریوں کی طرح نہیں ہوتی ہے. یہ بزرگان دین فرماتے ہیں، صراط الجنان میں بھی اس کو تحریر کیا گیا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کو اٹھا کر کے کسی اللہ کے ولی کے پاس میں دفن کیا گیا تو دیکھا کہ ان کی قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہے. تفسیر قرآن میں لکھا گیا کہ اس کی قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہے. دیکھا کہ قبر میں پھول ہے. بھئی یہ بندہ تو گنہگار تھا، کبھی نماز تو پڑھی نہیں، روزے رکھے نہیں، پوری زندگی جھوٹ بولتا رہا، گنہگار بندہ ہے، قبر میں پھول. تو لوگ تو ہر طرح کے رہتے ہیں، کہا یہاں نہیں کسی اور جگہ دفن کرتے. تو بندے کو وہاں سے اٹھایا، جنازے کو اٹھا کر کے کہیں دوسری جگہ دفن کیا تو قبر کیا کھودی کہ نیچے بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے کالے کالے بچھو نظر آئے. تو کہا ماجرا کیا ہے کہ پہلے پھول نکلے، بعد میں سانپ، اژدہے، بچھو نکلے، وجہ کیا ہے؟ تو کسی صاحب حال سے پوچھا گیا کہ بتائیے حضرت، پہلے پھول نکلے، پہلے خوشبو لپیٹیں مہک آ رہی تھی قبر سے، اب بڑے بڑے اژدہے، بڑے بڑے سانپ قبر میں نکلے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے ولی نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ پہلے جہاں ان کی قبر بنائی گئی تھی پاس میں جو لیٹا تھا وہ اللہ کا ولی تھا. اللہ کے ولی پر رحمتیں اتر رہی تھی اور اس رحمت کا صدقہ تھا کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ جس نگری میں میرا محبوب لیٹا ہو اس کے پاس میں کسی کی قبر بنے تو وہ دوزخ میں جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا. تو اللہ نے کہا کہ میری شان تو یہ ہے کہ ہے تو بندہ گنہگار لیکن اللہ کے ولی کی قربت کی وجہ سے انہیں بخش کر جنت کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے. کہا بعد والی قبر، تو کہا بعد والی قبر یہ گنہگار تھا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر میں سانپ کا آنا تھا تو آپ کو دکھانا تھا کہ یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اگر دور کسی جگہ آپ قبر بناؤ گے تو ان کی قبر میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، لیکن اگر پہلی جگہ قبر بنا کر کے وہاں پہلے والی قبر میں دفن کرو گے تو انہیں قبر نہیں بلکہ قبر جنت کا باغ نظر آئے گی. اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے، ان کی دربار میں جانا، ان کی دربار میں بیٹھنا، حاضری لگانا، لو لگانا،
محبت ادب سے پیش آنا، یہ سنیوں کا طریقہ ہے۔ یقیناً ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو خیال کرو کہ یہ ولی مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ولی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جیسے ان کی حیات ظاہری میں، یہ سمجھو بھئی یہ ابھی حیات ہے، ان کی حیات ظاہری میں ادب سے بیٹھا کرتے تھے، ایسے ابھی جا کر کے ان کے حیات باطنی میں، چھپی ہوئی حیات میں جا کر ان کے سامنے ادب سے لو لگا کر محبت سے اپنی گریہ زاری کے ساتھ اپنی دل کی آرزویں پیش کرو، یقیناً اللہ کے ولی نے تمہاری شفاعت کر لی، سفارش کر لی، تو اللہ تبارک و تعالی ولی کے صدقے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری مرادوں کو پوری کر لے گا۔ بڑے بڑے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ موت اللہ کے ولیوں کے لیے الگ ہے اور گنہگاروں کے لیے الگ ہے، کہ گنہگار جب مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو حکم ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، روح نکلے تو جلدی کرنی چاہیے، کہ جلدی کر کے دفن کفن کا یہ ساز و سامان کر کے جلدی سے ان کے ٹھکانے پر پہنچایا جائے۔ کہ جب کسی گنہگار کی موت ہوتی ہے تو آرزو کرتا ہے، ان کو لپیٹا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، گھر سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں اب تیرے ٹھکانے لے کے جا رہے ہیں، تیرا وقت ختم ہو گیا۔ کہا میں نے تو مکان بنائے، محل بنائے، میری اولاد سے مجھے الگ کیا جا رہا ہے۔ وہ روتا ہوا چلاتا ہے، بلبلاتا ہے، اس کی آواز کو کوئی نہیں سنتا ہے سوائے چرند پرند کے، جو انسانوں کے سوا جتنی مخلوقات ہے سب ان کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنتے ہیں۔ سنتے سنتے آخر کار اس کو لے کر کے قبر میں ڈالا جاتا ہے، پھر بھی یہ روتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، بلبلاتا رہتا ہے۔ اور جب اللہ کے کسی محبوب بندے کی روح نکل جاتی ہے تو یہ بندہ کہتا عجلونی عجلونی، جلدی کرو جلدی کرو مجھے میری قبر میں لے کے چلو، جلدی کرو جلدی کرو مجھے میری قبر میں لے کے چلو۔ پوچھا گیا کہ یہ جلدی کیسے کر رہے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ تم تاخیر مت کرو، میں قبر میں جا کر کے میں اپنے انعامات کو حاصل کرنے والا ہوں، انعامات کو حاصل کرنے والا ہوں۔ محبوب کائنات کے زمانے میں صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی کی وفات ظاہری ہوئی، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، تفسیر سے نہیں، الاختصار۔ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوروں کے بل، یہ اس کو بولتے ہیں پنجے پورے، انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا، نوجوان کا انتقال ہوا تھا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتے ہیں، اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ محبوب کائنات نے فرمایا میں زمین پر پاؤں رکھوں کہاں کہ اللہ کے اتنے فرشتے اتر آئے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اتنے فرشتے اتر آئے۔ حضرت ربی کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ پوری زندگی کبھی مسکرائے نہیں، پوری زندگی کبھی نہیں مسکرائے، لیکن آپ کی روح نکل گئی۔ آپ نے اپنے بھائیوں اور دوستوں کو کہا آپ اچھی باتیں سنتے ہیں، ہنسی مذاق والی، لیکن کبھی ہم نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ آپ کی بہن نے پوچھا تو کہا میری پیاری بہن میں کیسے مسکراؤں، میں نے اپنے انجام کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے، نہ جانے میں دوزخ میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا، مجھے معلوم ہی نہیں، میں کیسے مسکراؤں۔ جب مجھے پتا چل جائے گا کہ میں جنتی ہوں، جنت میں جاؤں گا، اپنے اعمال کو دیکھ لوں گا، انجام کو دیکھ لوں گا تو مسکرا لوں گا۔ اللہ غنی آپ کی روح نکلی، جیسے روح نکلی غسل دینے کے لیے غسال کو بلایا گیا، غسال آئے تو غسال کیا دیکھتا ہے، آپ مسکرا رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ کو تعجب ہوا غسال کو، اس کو غسل دیا گیا ہے لیکن یہ بندہ روح نکل گئی اس کے باوجود مسکرا رہا ہے۔ تو غسال نے گھر والوں کو بلا کر کے کہا یہ عجیب بندہ ہے، مسکرا رہا ہے۔ گھر والوں نے کہا پوری زندگی کبھی مسکرایا نہیں تھا، ہم نے ان کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ تو گھر والوں نے کہا عجیب حال ہے، پورے شہر میں افواہ پھیلی ایک بندہ ہے روح نکلی اب مسکرا رہا ہے، روح نکلنے کے بعد مسکرا رہا ہے، روح نکلنے کے بعد تو کوئی مسکراہٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ بندہ مسکرا رہا ہے۔ جب ان کی بہن کو خبر پہنچی تو ان کی بہن نے کہا میرے بھائی نے کہا تھا کہ جب تک میں اپنے انجام کو دیکھوں گا نہیں تب تک مسکراؤں گا نہیں۔ پوری زندگی میں ہم نے بڑی بڑی اچھی باتیں سنی لیکن میرا بھائی کبھی مسکرایا نہیں، آج مسکرایا ہے، ضرور اس میں کچھ راز ہے، ضرور کچھ راز ہے۔ جیسے بڑی بھیڑ لگ گئی، غسل دیا گیا، کفن پہنا گیا، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ لوگ دور دراز سے دیکھنے آئے، جب دیکھنے آئے زیادہ تعداد میں بھیڑ لگی
تو غسان نے کہا عجیب بندہ ہے، مسکرا رہا ہے. کہا تمہیں تعجب ہے میرے مسکرانے پر؟ اب وہ جنازے سے بول پڑے، کہا عجلونی عجلونی. کہا تم تو مسکرانے پر تعجب کر رہے ہو، شہر میں افواہ پھیلا رہے ہو، جلدی کرو مجھے قبر میں لے کے جانا ہے. کہا جلدی کرو مجھے قبر میں اپنے ٹھکانے پر پہنچانا ہے، مجھے جلدی کر کے قبر میں لے کے چلو. اتنا سننا تھا لوگوں میں اور تماشا پھیل گیا. کہا پہلے تو مسکرا رہا تھا، اب چارپائی پر بھی اور جنازے کے اس پٹیے پر بھی یہ بندہ بول پڑا. کہیں ایسا تو نہیں کہ روح بدر کے اندر ہے؟ دیکھا گیا، کہا نہیں روح تو نہیں ہے، پھر بھی بول رہا ہے. آپ نے کہا نہیں، میں ظاہری دنیا سے تو چلا گیا ہوں لیکن مجھے موت نہیں آئی ہے. تم تاخیر کر رہے ہو، قبر میں آمینہ کا لال میرا انتظار کر رہا ہے. تم تاخیر کر رہے ہو، قبر میں آمینہ کا لال میرا انتظار کر رہا ہے. جلدی کرو مجھے میرے ٹھکانے تک لے کے چلو. اللہ غنی. بہن سے پوچھا گیا ماجرا کیا ہے؟ کہا مجھے کچھ پتا نہیں ہے. بات آگے بڑھی، بڑھتے بڑھتے بات سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ الحمیرہ تک بات پہنچی. سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، ایک بندہ ہے جس کی روح نکل گئی ہے، موت آ گئی ہے، موت کے بعد موت کے چار پائے پر پہلے تو مسکرا رہا تھا، بعد میں وہ بندہ بول رہا ہے، بول کے کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے ٹھکانے پر جلدی پہنچاؤ، جلدی کر کے مجھے لے کے چلو. کہا عجیب بندہ ہے. تو اما عائشہ نے کہا ہاں میں نے سنا تھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کا پیارا بندہ جاتا ہے تو جاتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان کے ہر عضو کو زندہ کر دیتا ہے. بے شمار روایتوں میں ثابت ہے کہ اللہ کے ولی زندہ ہے، ہر مومن زندہ ہے. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، جب تم احد کے شہداء کی قبروں پر جاؤ تو تم انہیں سلام کرو. وہ سلام کو سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اور فرمایا کہ قیامت کی صبح تک جو بھی احد کے شہداء کی قبروں پر آ کر کے سلام کرے گا تو احد کے شہداء پلٹا کر کے ان کا جواب دیں گے. اور ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ماخذ اس کا نچوڑ نکالا تو کہا کہ اگر کوئی احد کے شہداء کی قبر پر جا کر ایک بار سلام کرتا ہے تو وہ شہداء قیامت کی صبح تک ان پر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں. اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت البقیع میں تشریف لے کے گئے ہیں اور آپ نے دعا تعلیم فرمائی ہے کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور. یہ زندوں ہی کو سلام کیا جاتا ہے. یقیناً ہمارا وجدان کہتا ہے کہ تمام مرحومین مرحومات زندہ ہیں، جاوید ہیں، ہماری فریاد کو سنتے ہیں، پکار کو سنتے ہیں. جس مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل پاک، محفل نعت، تلاوت کلام ربانی کی گئی، نعت پڑھی گئی اور جو کچھ ٹوٹے پھوٹے جملے عرض کیے گئے داول شاہ کی نگری میں حضور جلال شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے قرب و جوار میں، یقیناً اگر ان کی نگاہ کرم، نگاہ فیض پڑ گئی تو انشاءاللہ الرحمن ایک میت نہیں بے شمار مردوں کی بخشش ہو جاتی ہے.